بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزے صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں ہیں، جتنے بھی مذاہب اور ادیان گزرے ہیں روزے ان پر بھی فرض تھے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو صرف ہم پہ فرض کی گئی ہو، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار سادہ لفظوں میں اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو اللہ سے ڈر جائے اور گناہ چھوڑ دے۔ اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو تو متقی بن جاؤ گے، لیکن جب ہم عملی زندگی کی طرف آتے ہیں، ہم اس شخص کو بھی دیکھتے ہیں جس کی زندگی میں 10 سال 20 سال 40 50 سال گزر گئے رمضان آتے ہوئے۔ اس نے 50 سال روزے رکھے ہیں، لیکن 50 سال روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کا گناہ نہیں چھوٹا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو گناہ چھوٹ جائے گا، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، لیکن ایک طرف ایک بندے نے 40 سال روزے رکھے ہیں، اس کا گناہ نہیں چھوٹا، داڑھی سفید ہو گئی، آنکھیں صاف نہیں ہوئی۔ تو پھر قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ قرآن کہہ رہا روزہ رکھو تو گناہ چھوٹے گا۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں حصے میں درد ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر اس کو لیبارٹری کا ایک ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہ پہلے ٹیسٹ کروا کے آؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ اب وہ مریض لیبارٹری میں جاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، جب ٹیسٹ کروا کے آتا ہے تو ڈاکٹر اس کی رپورٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں یہ مرض ہے، اور پھر اس مرض کے علاج کے مطابق ڈاکٹر اس کو مہینے کی دوائی دیتا ہے، ساتھ پرہیز بتاتا ہے کہ تم نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، اور یہ تمہاری 1 مہینے کی دوائی ہے، تو 1 مہینے بعد دوبارہ آ کر تم نے چیک کروانا ہے۔ اب وہ بندہ دوائی لے کے جب گھر آتا ہے، پورا مہینہ وہ دوائی استعمال کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے ویسے ہی استعمال کرتا ہے، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں چھوڑتا۔ اب مہینے بعد جب وہ دوبارہ رپورٹ کروائے گا تو اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر میں شک، لیبارٹری میں شک، اس کے مرض میں شک، اس نے جو دوائی استعمال کی اس میں شک، لیکن بندہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے پرہیز، آپ کہیں گے اگر وہ پرہیز کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، اس نے پرہیز نہیں کیا اس لیے دوائی نے اثر ہی نہیں کیا۔ یہی صورتحال مسلمان کی ہے۔ روزے میں شک نہیں ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، اس نے روزہ رکھا، لیکن جن چیزوں کو رب نے چھوڑنے کا کہا تھا اس نے وہ نہیں چھوڑی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو اس کی حالت پہلے روزے کو ہوتی ہے وہی 30ویں روزے کو ہوتی ہے، اور یہی صورتحال جب اس نے پہلی بار زندگی میں روزہ رکھا تھا تب تھی، اور اگر آج داڑھی سفید ہو گئی ہے، 50 بہاریں رمضان کی دیکھ لی ہیں، پھر بھی اس کا گناہ اس لیے نہیں چھوٹا کیونکہ اس نے وہ چیزیں نہیں چھوڑی جس کو رب نے چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی ایک مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے روزہ افطار نہیں کرنا۔ مدینہ میں رہنے والے سب لوگوں نے روزہ رکھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی اللہ کے رسول، مدینہ میں 2 خواتین ایسی ہیں جو حیا کے باعث آپ کی مجلس میں نہیں آ پا رہی،
لیکن وہ روزہ افطار کرنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ تو روزہ کب کا کھول چکی ہیں، اب اجازت کس چیز کی مانگتی ہیں۔ صحابی گئے، جا کر پیغام دیا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ تم نے روزہ کھول لیا ہوا، کس چیز کی اجازت مانگ رہی ہو؟ انہوں نے رونا شروع کیا اور کہا اللہ کی قسم ہم نے صبح سے لے کے اب تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اپنے مردوں کے بھی قریب نہیں گئی، تو ہمارا روزہ کیسے کھل گیا؟ اب صحابی نے ان کا پیغام لیا تو دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نہیں پیا، اپنے مردوں کے قریب بھی نہیں گئی، تو ہمارا روزہ کیسے کھل گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ جا کر ان دونوں خواتین کو میری پاس لے کر آؤ۔ اب خواتین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے پیالے منگوا کے دونوں کو ایک ایک پیالہ دیا اور حکم دیا کہ اس میں کیا کرو، الٹی کرو۔ اب جب انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کیا کی تو ان کے اندر سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، انہوں نے چیخو پکار کی اور پیالے پھینکے، پیالے ٹوٹ گئے، چیخو پکار ہونے لگی مسجد نبوی میں، اور قسم کھانے لگی کہ واللہ ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صبح بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں کی غیبت کی اور تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے اَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہ، کہ جب تم غیبت کرتے ہو تو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ آج 50 سال روزے رکھنے کے باوجود اس کا اثر طبیعت پر اس لیے نظر نہیں آتا کہ جن کاموں سے رب نے بچنے کے لیے کہا تھا ہم نے وہ چھوڑے ہی نہیں ہیں۔ اور حدیث پاک کا واضح طور پر اعلان ہے کہ روزہ صرف پیٹ کی بھوک پیاس کا نہیں ہے، آنکھ، کان، زبان، ہر عضو کا روزہ ہے، لیکن ہمارے ہاں روزہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھا جاتا ہے، آنکھ کا روزہ نہیں رکھا جاتا، کان کا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ کوئی غیبت سنانے لگے اس کو بولو میرے کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کو بچاؤ کہ میرا روزہ ہے، آنکھوں کے زنا سے بچاؤ۔ یہ صرف روزے کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے علاوہ بھی حکم ہے، لیکن روزوں کا اثر طبیعت پر اس لیے نظر نہیں آتا کہ جس کام سے رب نے بچنے کے لیے کہا تھا ہم نے وہ چھوڑے ہی نہیں ہیں۔ یار آپ کو آپ کے استاد کا، آپ کے کسی عزیز کا فون آئے نا کہ میرا مہمان تمہارے علاقے میں آ رہا ہے، اس کی ذرا دیکھ بھال کرنا، فون کرنے والا آپ کا استاد ہو، آپ کا شیخ ہو، یا جس سے آپ کو عقیدت ہو وہ شخص ہو، تو آپ آنے والے مہمان کو نا سب سے بہترین جگہ دیتے ہیں، گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق سب سے بہترین کھانا کھلاتے ہیں۔ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی آپ کا یہ سوال ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے؟ اور اگر میں اس مثال کو تھوڑا آسان کروں، اگر گھر میں مہمان وہ آ جائیں جو بیٹے یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں تو گھر کا ایک ایک کونا صاف کرتے ہیں، کہیں ان کو کوئی ایسی چیز نہ نظر آئے کہ بیٹے یا بیٹی کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ بیٹھنے کا سلیقہ بدلتے ہیں، اپنی گفتگو کا انداز بدلتے ہیں، اپنے الفاظ کو ناپ تول کر بولتے ہیں کہ ہماری زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ نکل جائے کہ سامنے جس گھر میں بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کیا ہوا ہے کہیں وہ رشتے کو توڑ نہ دے۔ تو ہم ان کے سامنے ہر چیز کی احتیاط کرتے ہیں کہ یار یہ مہمان بڑے عزت والے ہیں، بڑے برم رکھنے پڑتے ہیں ان کے سامنے۔ تو یار جب مہمان آپ کا، میرا یا ہمارے کسی بڑے کا آ جائے تو ہم ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھنے اٹھنے بولنے کا دیکھنے کا انداز بھی اپنا تہذیب یافتہ کرتے ہیں۔ تو سنو، جو رمضان ہمارے گھر آ رہا ہے نا، یہ ہمارے رب کا مہمان آ رہا ہے، یہ تو مہمان ہی ہمارے رب کا ہے، یہ آیا بھی رب کی طرف سے ہے اور اس نے پلٹ کے جانا بھی رب کی بارگاہ میں ہے۔ اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ بتلاتا ہے کہ مالک تیرے کس بندے نے میری کیسی عزت کی ہے۔ تصور تو کرو جب رمضان ہمارے گھروں میں آتا ہے تو ہم اس کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، کیا باقی مہینوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ کیا ہمارے بدلاؤ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہماری گفتگو میں، گفتار میں، کردار میں، دیکھنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں،
گناہوں کو چھوڑنے میں کیا ہمیں اپنی ذات میں کوئی یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے؟ اور کم از کم ایک رمضان تو ایسا گزارو کہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہے مالک تیرے بندوں نے بڑا خوش کر کے بھیجا ہے، اور کم از کم اللہ کا مہمان تو راضی کرو۔ ہم اللہ کے مہمان کی قدر نہیں کر رہے۔ حدیث پاک کو دل کے کانوں سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص۔ آپ توجہ کریں کتنا کہ بد نصیب ہوگا جس کو رحمت مصطفیٰ بد نصیب کہہ رہی ہے۔ اس کی بد نصیبی کا اندازہ لگائیں جس کو سرور کونین اپنی اس زبان سے بد نصیب کہہ رہے ہیں جس زبان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب تو وحی کے بغیر زبان بھی نہیں کھولتا، میرے محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں جس کو مصطفیٰ نے بد نصیب کہا ہے، جس کی بدبختی کا اعلان مسجد نبوی میں کرنے والے مصطفیٰ ہو، اس کی بد نصیبی تھوڑی ہوگی۔ سنے بد نصیب کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، جس کی زندگی میں 50 بہاریں رمضان کی آئی ہو، داڑھی میں چاندی سفیدی اتر آئی ہو، اور پھر بھی اس کا دل گواہی نہ دے کہ تو بخشا ہوا ہے، تو سوچو اس نے 50 بہاریں کہاں پہ ضائع کی؟ جس نے 20 بہاریں دیکھ لی، جس نے 10 بہاریں دیکھ لی۔ حالانکہ رمضان تو ایک بھی ہو تو وہ بخشش کروائے بغیر جاتا نہیں ہے۔ اگر آپ اس حدیث کا دوسرا پہلو دیکھیں، حدیث کیا ہے؟ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے بخشش ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، پتہ یہ چلا کہ رمضان آتا ہی بخشوانے کے لیے ہے، رمضان تو آیا ہی بخشش کے لیے، اس لیے تو بد نصیب کہا کہ ایک بخشش تمہارے گھر موجود ہے اور اس کے باوجود تم بخشے نہیں گئے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان بخشش کا پروانہ لے کے آتا ہے۔ اس واسطے یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرو، احتیاط سے گزارو۔ کم از کم ایک مہینہ رمضان کا ایک بار تو مہمان ایسا بھیجو نا کہ وہ مہمان کہے کہ مالک تیرے بندوں نے بڑا راضی کیا ہے، اس مہمان کی قدر کرو۔ اب اس رمضان میں کرنا کیا ہے؟ توجہ طلب باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ نماز کے فوراً بعد لوگ قرآن مجید لیتے ہیں اور تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ آپ جس سے پیار کرتے ہیں یا جس کی آپ کے دل میں بڑی قدر ہے، وہ آپ کو ایک میسیج کرے یا خط لکھ کر بھیجے اور آپ کو وہ زبان پڑھنی نہ آتی ہو، تو آپ اس خط کو پھاڑ دیں گے، میسیج ڈیلیٹ کر دیں گے، یا پھر ایسا بندہ تلاش کریں گے جو ہمیں پڑھ کے بتائے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کریں گے جی؟ بولو تو صحیح، کیا تلاش کریں گے؟ کیوں؟ کہ آپ کے نزدیک اس کے پیغام کی اہمیت ہے۔ آپ اس کو پڑھے بغیر ڈیلیٹ خط پھاڑیں گے۔ آپ کیا ڈھونڈیں گے؟ بندہ ڈھونڈیں گے جو ہمیں پڑھ کے، یار ایک پیغام رب نے ہمارے گھر بھیجا ہوا ہے، کبھی کھول کے دیکھا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اب جس بات کی طرف میں اشارہ کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں بھلا کیا ہوتا ہے، رمضان جب مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تیرے کنے سپارے رہ گئے ہیں، کنے قرآن پڑھے؟ اور محلے میں جو مائیاں ہوتی ہیں وہ شرطیں لگا رہی ہوتی ہیں، ایر کی میں 3 پڑھنے نہیں، ایر کی میں 4 پڑھنے نہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، قرآن انگلیاں پھیرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کے نازل ہونے کا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں پورا ناظرہ پڑھنا واجب ہے، اور جو نہیں پڑھتا قیامت والے دن اس سے حساب لیا جائے گا کہ تو نے کتاب لا ریب کو ایک بار بھی ناظرہ نہیں پڑھا، ظاہری طور پہ دینداروں نہیں پڑھا ہوا۔ ایک بار ناظرہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن انگلیاں پھیرنے کے لیے نہیں آیا،
کہ رمضان میں شرط لگے کتنے سپارے پڑھے ہیں، کتنے قرآن پڑھے ہیں۔ قرآن کریم کو نازلہ پڑھنا بڑا اجر ہے، اتنا اجر کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں 3 حرف ہیں، اور الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا اجر ہے۔ لیکن اس سے زیادہ فضیلت بلا کیا ہے؟ آپ رمضان میں ایک سپارہ بھی پورا نہ پڑھیں۔ زیادہ فضیلت یہ ہے آپ قرآن کی ایک آیت کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھ کے اس پہ عمل کر لیں۔ قرآن کو سمجھنا پڑھنے سے افضل ہے۔ ہم نے ساری زندگی انگلیاں پھیری ہیں، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، حالانکہ قرآن سمجھ کر عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ تصور کریں ایک بندہ یکم رمضان کو ایک آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس پہ سارا دن عمل کرتا ہے کہ یار آج کے بعد یہ برائی میں نے نہیں کرنی۔ اگلے دن آتا ہے ایک آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے یار یہ کام میں نے آج کے بعد نہیں کرنا۔ یار 30 روزے اور وہ 30 برائیاں چھوڑ دے، بتاؤ پھر اس کے چہرے سے رمضان کا اثر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یار پھر بتاؤ رمضان اس سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار ایک سال میں اگر 30 برائیاں چھوڑی ہو تو جس کی زندگی میں 50 رمضان گزر گئے ہیں، 50 نو دیو 3000 بندہ کنا 1500، تو بتاؤ جس بندے نے 1500 برائیاں چھوڑی ہو، بتاؤ وہ اللہ کا ولی بندہ ہے کہ نہیں بندہ؟ یار ہم نے نا قرآن انگلیاں پھیرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مہربانی کریں اس سال ہم نے انگلیاں، ہاں ایسا کریں آپ ایک آیت کو سمجھیں، باقی پورا سپارہ ناظرہ پڑھیں، کوئی منع کرتا آپ کو؟ ناظرہ پڑھیں، منع نہیں کیا جا رہا، لیکن قرآن انگلیاں پھیرنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ نے سارا دن میں ایک سپارہ پڑھ لیا، رات کو ایک آیت سمجھ بھی لیں، کم از کم 30 آیتیں آپ اس رمضان میں سمجھیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو، توجہ ہے حضرات کی؟ ہم سب نماز پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ تو کہہ دو یار، تانوں بھی کہ شیطان خوش ہو پیا، جو نہیں پڑھتا اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چند باتوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہوں، توجہ آپ نے فرمانی ہے۔ ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہ، پھر پڑھیں ذرا سبحانہ، یہ لفظ غلط ہے میرے بھائی، سبحانک اللہم، سارے کا پڑھیں سبحانک اللہم۔ جو 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا وہ ایسے ہی پڑھ رہا ہے۔ آگے اتحیات میں پڑھو، کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات، ایسے ہی ہے، لفظ غلط ہے میرے بھائی، اتحیات، ہا کو یا سے ملانا ہے۔ زندگی بیت گئی ہے اتحیات، آخر میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ربی، بولو دے صحیح، بولو گے تو سبق یاد ہونا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ربی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ ربج النی، با کو جیم سے ملانا ہے، اور اگر آپ میری بات کو ہضم کریں تو میں بڑے وثوق سے ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، 60% امام مسجد بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ انتظامیہ کے لیے رونے والی بات ہے۔ کیوں؟ ہم مسجد کے واش روم میں ماربل لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اچھا عالم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں مولوی غریب چاہیے جو سائیکل پہ آتا ہو، پھٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہو، پگڑی اس کی میلی ہو اور وہ شکل سے للی لگتا ہو۔ ہمیں ایسا دیندار چاہیے۔ کوئی دیندار سب سے بڑا عزت والا ہوتا ہے۔ ہم نے مساجد کو زیب و زینت دینی چاہیے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ اس کو جنت میں محل دے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسجدوں کو زیب و زینت دے دی، لیکن وہ مساجد ہدایت سے خالی کیوں ہوئی؟ مساجد کے بڑے بڑے مینار، بڑے بڑے گنبد بنائے جا رہے ہیں، اور گنبد کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس مسجد کے اندر ہدایت نہیں ہے، وہاں پہ آنے والوں کو دین میسر نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بیان کی ہوئی ہے، قرب قیامت مساجد زیب و زینت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوں گی، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا وہ مساجد ہدایت سے خالی ہوں گی۔
ان کے اندر نمازی نہیں ہوں گے. جتنا پیسہ ہم نے مسجد کے گنبد اور میناروں پہ لگایا، کاش اتنا پیسہ محلے کے بچوں کو نمازی بنانے پہ لگایا ہوتا نا، تو مساجد میں نمازی آ جاتے، مساجد خود تعمیر ہو جاتی. اگر ایک مسجد میں ایک امام کو 15 سال ہو گئے ہیں اور اس نے اپنی گلی بھی نمازی نہیں کی، تو قیامت والے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمارے نزدیک ہمیں انگریز نے 1857 میں یہ سکھایا، فرض نماز پڑھو، مساجد کو تالے لگاؤ، گھروں میں چلے جاؤ. مجھے بتائیں نبی پاک کے زمانے میں کون سا ایسا کام تھا جو مسجد نبوی میں نہیں ہوتا تھا؟ مساجد کو ہدایت سے خالی کیا ہم نے. مساجد کو دین کا مرکز بناؤ. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نمازی بنے؟ اور بولو رے صحیح یار. طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک کام کریں، مسجد کے فنڈ سے نہیں، ہم کیبل والے کو 300 مہینے بعد دینے کے لیے تیار ہیں، نیٹ والے کو 1000 دینے کے لیے تیار ہیں، جمع دار کو مہینے بعد 300 دینے کے لیے تیار ہے، مسجد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے بھائی ایک بات پلے باندھ لو، جو اس کی بارگاہ میں دیتا نہیں ہے نا، اس کا رستہ کھلتا بھی نہیں ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. جو خیرات کو روک لیتا ہے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے. ساری زندگی وہ یہی رونا رہتا ہے، یار میرے حالات ہی ٹھیک نہیں ہوندے. اور جس نے ٹھیک کرنے اس سے رابطہ تو کر. لاہور کی کئی مساجد میں اب یہ کام شروع ہو گیا، محلے دار ملتے ہیں، آپس میں نا ایک بازو بنو، کمیٹیاں بن کے آپس میں بچھڑو نہیں، ایک بازو بنو. اور ایک بات کو پلے باندھے، مسجد کی کمیٹی مسجد کی خادم ہوتی ہے، مالک نہیں ہوتی. بندے جوڑنا ڈیوٹی ہے، بچوں کو نمازی بنانا ڈیوٹی ہے. آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ مساجد میں کام کیا شروع ہے کہ جو بچہ 40 دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، اس کو 40 دن بعد ایک سائیکل تحفے میں دی جائے گی. آپ مجھے بتائیں اب وہ بچہ فجر ٹائم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کلہ نہیں آئے گا، پیونوں کو سیٹ کے لے آئے گا. اور یہ کام مسجد کے فنڈ سے جائز نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں. اس کے لیے آپ کو آپس میں ملنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنی بچوں کو نمازی بنانا ہے، تو آپ نے نسلوں کو دین دینا ہے، تو ہم مساجد پہ 2 لاکھ 4 لاکھ لگانا ہونا 15 منٹ میں اکٹھا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار بولو تو صحیح. اور اگر ہم کہیں جی اچھا خطیب رکھ لو، اچھا امام رکھ لو، تو پھر ان مولوی نے 40,000 کون دے؟ یہ وہ بنیاد تھی جس نے ہمارے بچوں تک دین نہیں پہنچنے دیا. آپ مجھے بتائیں، آپ اپنی موٹر سائیکل اناڑی مکینک سے ٹھیک کروا لو گے؟ کیوں؟ اے سی ٹھیک کروانا ہے، الیکٹریشین ناڑی بلا لو گے؟ فریج ٹھیک کروانی ہے، جو بچہ بھی ٹریننگ لے رہا ہے اس کو بلا لو گے؟ بولتے نہیں یار. کیوں؟ پتہ ہے یہ چیز کو کیا کرے گا؟ پھر بولے. اور اگر دین خراب ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اپنی مساجد کو ہدایت اور دین کا مرکز بناؤ. خالی کسی اچھے خطیب کی تقریریں سن کے کانوں کی لذت نہ بناؤ. ہم نے دین کانوں کی لذت کا نام رکھا ہوا ہے. جس کی آواز، جس کا لہجہ، جس کی گفتگو اچھی لگے، یار آپ بندہ بڑا کمال جائے. بندہ کچھ نہیں ہوتا، اس کی جتنی عزت ہے دین کی وجہ سے ہے. اور اگر اس نے آپ کو دین ہی نہیں دیا تو اس کے اچھے ہونے کا آپ کو کیا فائدہ؟ اپنے امام کی جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، کیونکہ بیشتر لوگ دور دراز سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، صرف آپ جہاں سے آئے ہیں اپنے محلے کے امام کی عزت کر کے اس سے نماز سیکھ لو. میں نے صرف 3 نشاندہی کی ہے کیونکہ جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. آپ سبحانک اللہ پڑھتے رہے، اتحیات ربی جعلنی، یہ سارے غلط ہے میرے بھائی. اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ 20 سال 30 سال ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ایک خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، اور 30 سال بعد بھی اس کو پاک ہونا نہیں آیا، نماز پڑھنی نہیں آئی، تو قیامت والے دن امام خطیب سے برابر کا سوال ہوگا. لیکن ہم نماز پڑھ کے بیٹھیں، کچھ پوچھیں تو نا. ابھی سلام پھرا ہے، امام نے دوسرا سلام نہیں پھیرا ہوتا اور ہم جوتوں والی جگہ پہنچے ہوتے ہیں.
ساری رات سحری افطاری میں جاگ لیں گے، ساری رات، فجر کے بعد 10 منٹ درس سننے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، دین ہمیں کہاں ملے گا؟ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، نوجوانوں نے بھلا کا پلان کیا ہے، کون سی تار میں کانٹی ڈال کے بلب لگا کے میچ کھیلنا ہے، ساری ساری رات کرکٹ ہوتی ہے، دوست جو تھوڑے میچور ہو گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے گھر میں دعوتیں رکھیں گے، تراویح سے لے کے سحری تک گپ ہوگی، شپ ہوگی، اس کے بعد سحری ہوگی، اپنے اپنے گھروں میں جا کے لسی پی کے سو جائیں گے۔ لاہوریوں کی تو آج تک لسی ختم نہیں ہوئی۔ رمضان اس لیے آیا تھا، اس حدیث پاک کو آج جگہ دینی ہے دل میں کہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ شخص۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ اگر اپنی نسل نمازی بنانی ہے تو رمضان بہترین موقع ہے۔ اپنے بچوں کو دین دے دو، ورنہ میں جملہ اکثر کہتا ہوں اور جگہ جگہ کریا کریا گلی گلی کہتا ہوں، اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو ہم غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ جوان بیٹے آپ کے سر پہ کھڑے ہوں گے لیکن وہ باپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور وہ کسی کو ٹیلی فون کر کے کہیں گے آ کے ابو کو غسل دے دو۔ آپ نے میرے جملے پہ توجہ کرنی ہے۔ جس اولاد کے لیے شب و روز مشقت کر رہے ہو، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی بندے کو یہ دعویٰ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا بیٹا مجھے نہلا کے کفنا کے دفنا سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے نا، اللہ نے بھی زندگی دی ہے، موقع دی ہے، اس کو غنیمت جان لو۔ اتنا دین اپنے امام سے سیکھ لینا کہ مردے کو نہلانا کیسے ہے، اور بھائی نہلانے والا سگا بیٹا ہونا تو باپ کا پردہ نہیں کھولتا، اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ اس لیے مساجد کو دین کا مرکز بنائے، مرکز۔ مساجد خوبصورت بنائے، منع نہیں کیا جا رہا، اپنا ہر بندہ اپنے مطلب کی بات سمجھتا ہے، اپنے مطلب کا پہلو نکالتا ہے، لو جی اجے بھی گل کر گئے نے، اجے بھی گل، اور میں رونا رو رہا ہوں، بچوں کو دین دے دو، بچوں پہ انویسٹ کرو، بچوں کو دیندار بناؤ۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپریشن کروانا ہو کسی عزیز کا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے، 2000 والے ڈاکٹر سے کروا لو گے جو محلے میں رہتا ہے، یا بڑے اسپتال میں جاؤ گے؟ کیا کہو گے آپ کہ یار وہ بندے اتھے، بولو تو صحیح، مجھے پتا آپ کیوں نہیں بول رہے، آپ نہ بولے میں نے کون چپ کر جانا ہے، میں نے تو اپنی بات پوری کر لینی ہے۔ یار ہم جان بچانے کے لیے اچھی جگہ چلے جاتے ہیں تو دین بچانے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے سب کے آگے بیٹھ کے ہمیں یہ پتا کہ ہمارے محلے میں اچھا الیکٹریشین کون ہے، اچھا مکینک کون ہے، اچھا پلمبر کون ہے، یہ کیوں نہیں پتا کہ اچھا عالم کون ہے؟ یہ کیوں نہیں پتا پڑھا لکھا عالم کون ہے؟ دین اتنا بانج نہیں ہوا میرے بھائی کہ ہم اس کو اتنا لوارث کر دیں۔ آخری جملے، ایک وعدہ آپ نے کرنا ہے، کر لیں گے؟ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، مسجد میں بیٹھے بھائی پھنس جاؤ گے۔ آپ نے اپنے گھر میں بچوں کو انعام گھر اور یہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں دیکھنے دینے۔ یہ ایک لابی تھی، پہلے لوگ صبح اٹھ کے تہجد پڑھ کے سحری کھاتے تھے، آج کل وہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں۔ پہلے لوگ افطار کے وقت دعائیں مانگتے تھے، آج کل وہ افطار ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں۔ پہلے لوگ تراویح پڑھنے آتے تھے، آج کل وہ گھروں میں انعام گھر دیکھتے ہیں۔ یہ جتنے انعام رمضان میں بانٹے جاتے ہیں نا، اس سے آدھے بھی سلاب زدگان کو دیے ہوتے نا تو بیچارے سردی کی راتیں ٹھنڈے پانی میں نہ گزارتے۔ یہ ہماری نسلوں کو بگاڑنے کے لیے انویسٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ہوش نہیں آ رہی۔ سارا سال ناچ ناچ کے فرض توڑنے والے ہمیں بتائیں گے دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہمیں آپ کے دین سمجھانے پر اعتراض نہیں ہے، آپ توبہ کریں کہ سارا سال دوبارہ ناچیں گے نہیں، سارا سال آپ گویوں کے ساتھ ناچ ناچ کے فرض توڑیں، اور آپ ہمیں بتائیں گے دین پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ابھی یہ 3 رمضان آئے گا، 3 رمضان سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال آ رہا ہے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بے پردہ خاتون کے سامنے بیٹھ کے علامہ صاحب سیدہ فاطمہ کا پردہ بیان کریں گے۔ وہ جس کے سامنے بیٹھا پہلے اس کو تو پردہ کروا،
آج لوگ پتہ کہتے ہیں جی چھوٹی سی مسجد میں چھوٹا سا بندہ، معمولی سے بندہ بیٹھ کے ٹی وی والوں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو باتیں زیادہ کرتا ہے، فرمایا بڑا عالم وہ ہے جو عمل زیادہ کرتا ہے۔ ٹی وی پہ آنے بندہ بڑا کب سے ہو گیا؟ اس واسطے توبہ کریں پھر آپ دین سے کہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض ولایت میں تصوف میں بہت بڑا نام گزرا، ولیوں کے امام گزرے، آپ توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو ہوا کرتے تھے، اور کہتے ہیں جب میں ڈاکو تھا تو چھپ کے کبھی کبھی جمعہ پڑھا کرتا تھا، اور کہا جب توبہ کی اللہ نے ہدایت دی تو پھر ایسی توبہ کی جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا واپس کیا، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو ان کے جا کے جانوروں کو چارہ ڈالا، ان کے دودھ دوئے کہ قیامت والے دن مجھ سے گرفت نہ کرنا۔ اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں جب میں نے توبہ کی تو پھر ایسی توبہ کی جس امام کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا اسی نے میرے ہاتھ پر آ کے میری بیعت بھی کی ہے۔ آپ توبہ کریں پھر آ کے دین سکھائیں۔ ہم دین کن سے سیکھ رہے ہیں؟ احتیاط کریں یار، باقی سب کام اچھے بندوں سے، اور دین گویوں سے سیکھیں گے ہم لوگ، ناچنے والوں سے سیکھیں گے ہم لوگ۔ کوئی یہ کہے جی فلاں عالم بھی تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، میرے بھائی انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بچائیں تو آپ اپنی مساجد کو دین کے مراکز بنائیں، ان کو ہدایت سے خالی نہ کریں، ان کو مساجد کو صرف نمازوں تک محدود نہ کریں، تو آپ اس بار نماز ٹھیک کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے امام صاحب کو ایک بار نماز، صرف اس نہیں سرکاری صاحب میری نماز سنیں، اگر کوئی میری کمی کوتاہی ہے تو میری نماز کو ٹھیک کر دیں۔ اچھا اب کچھ بندوں کو شرم آئے گی، وہ کہیں گے دیکھیں جی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہم کیسے یہ کام کریں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، نماز سیکھنا زیادہ شرمندگی ہے یا قیامت والے دن 50 سال کی نمازیں منہ پہ پڑھیں وہ بڑی شرمندگی ہے؟ بولے کون سی بڑی شرمندگی ہے؟ کون سی؟ قیامت والی۔ تو آپ کا وعدہ ہوگا کہ نماز ٹھیک کریں گے انشاءاللہ؟ تو بولو یار۔ اب مجھے پتا کہ آج آپ نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی نماز کو ٹھیک ہے، میری خاطر نہیں کرنا بھائی، اپنے لیے کرنا ہے۔ آپ کو میری باتیں کڑوی لگی ہوں گی، لگتی رہے، میں نے جواب آپ کو نہیں دینا۔ جس نبی نے مجھے اپنا ممبر دیا ہے میں نے اپنا جواب اپنے نبی کو دینا ہے۔ مولویوں نے صرف عوام راضی کی جس کی وجہ سے دین نہیں پھیلا۔ مولوی ایک بار اللہ رسول کو راضی کر لیتے نا تو کبھی عوام کے ترلے نہ کرنے پڑتے، رب رسول اس کو کبھی غریب نہ رہنے دیتے۔ جی آپ کو کوئی سوال؟ جی سوال بھائی کا یہ ہے کہ بچوں کو مساجد والے باہر بھیجتے ہیں، اصل میں حکم یہ ہے کہ جب تک بچے سمجھدار نہ ہو جائیں ان کو مساجد سے دور رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ گھر میں والدین اس قابل ہوں کہ اس کی 7 سال تک تربیت کریں۔ حکم یہ تھا کہ بندہ فرض نماز یہاں پڑھے، باقی سنت اور نوافل اپنے گھر میں پڑھے تاکہ بچے ساتھ پڑھیں۔ ہاں بچے کو آپ سمجھا کے لائیں اور ایسے اوقات میں لائیں جہاں پر دوسروں کی عبادت خراب نہ ہو۔ امام صاحب سے 2-4 مہینے تربیت دلوا لیں، جب تربیت ہو جائے پھر آپ اجتماعات میں لے کے چلے جائیں۔ تو مساجد میں آنے میں بچوں کو روکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں عبادت میں خلل ہو رہا ہے تو اس بچے کو سمجھا دیا جائے ماں باپ کی طرف سے، محلے کے امام کی طرف سے، تاکہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔